پیچھے پیچھے اوپر رکھیں گے کیونکہ یہ نیچے اسٹینڈ لمبا ہونے سے بیلنس نہیں ہو رہا. چھوٹا کر کے اوپر رکھیں گے. بیلنس نہیں آ رہا شاہ اس کو. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ برابر ایک دم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد. قابل احترام حاضرین و ناظرین و مشاہدین, اس سے پہلے ہماری گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے, جو آپ کے ساتھ مکہ کے مشرکین نے بائیکاٹ کیا تھا, وہاں تک گفتگو پہنچی تھی. اور یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ یہ بائیکاٹ 3 سالوں تک جاری رہا. ظلم کی انتہا تھی, جس میں بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب, چاہے ان میں مسلمان ہو یا کافر, سب کا بائیکاٹ کیا گیا, کیونکہ ان دونوں خاندانوں نے مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کہی اور دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. تو مکہ کے مشرکین نے ان تمام کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلتا رہا. ابو طالب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی, اور جب وہ 3 سال کے بعد باہر نکلے تو ان کو بیماری نے پکڑ لیا, اور اس واقعے کے صرف 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کی عمر تقریباً 80 سال کے آس پاس تھی. 3 سال لوگوں نے یا مکہ کے مشرکین نے جب بائیکاٹ کیا تو اور زیادہ ان کو تکلیف پہنچی, اور بیماری لاحق ہوئی ان کو, اور پھر اس واقعے کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہاں ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے. آپ نے فرمایا, چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں, ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت پیش کریں گے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیا ابو طالب عبد المطلب اپنے دادا اپنے والد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں حجت پیش کریں گے. لیکن ابو جہل اور اس طریقے سے عبداللہ بن امیہ یہ دونوں کہتے رہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا علی دین عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اور کہنے کے بعد وفات پا گئے اور وہ دنیا سے, یعنی ان کی موت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تک میں روکا نہ جاؤں تب تک میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا, کیونکہ بڑے مہربان تھے ہمارے نبی کے لیے, بڑی مدد کی تھی, لوگوں سے جنگ مول لی, لوگوں کے تانے سہے, اور اپنے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوئے. اس لیے ان کی تکلیف, ان کی وفات پر آپ کو بڑا صدمہ پہنچا, غم بھی ہوا, اور آپ نے کہا کہ جب تک مجھے روک نہ دیا جائے تب تک میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان مشرکوں کے لیے استغفار کریں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. تو آپ کو روک دیا گیا مغفرت کی دعا کرنے سے. جب تک آپ کو نہیں روکا گیا تھا تب تک آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے,
تشریع کا دور تھا، شریعت نازل ہوتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے جب آپ کو منع کر دیا تو پھر آپ ان کی مغفرت سے کی دعا سے رک گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات کفر کی حالت پر ہوئی تھی، اور اس طریقے سے یعنی وہ جو بھی کفر اور شرک پر مرے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وہی سنائی کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سوال کیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن عباس نے فتح مکہ کے موقع پر، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ہمارے بھی سوال کیا کہ میرے بھائی ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی اور آپ کے لیے انہوں نے دوسروں سے ناراضگی مول لی اور آپ کے لیے لڑائی تک انہوں نے کی، تو کیا آپ ان کے کچھ کام آ سکیں گے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں انتہائی اونچی جگہ پر ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کی گہری ترین کھڈ میں ہوتے۔ یعنی انہوں نے جو ہماری مدد کی، دین اسلام کی مدد کی، ہمارا ساتھ دیا، تو اس وجہ سے ان کے عذاب کے اندر ہلکا پن رہے گا۔ اگر یہ کام نہ کیے ہوتے، میں نہ ہوتا، تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رہیں گے جہنم ہی کے اندر، جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن ان کو جہنم کے اندر ہلکا عذاب ہوگا، کیونکہ جہنم میں سارے درجات برابر نہیں ہیں۔ سب سے سخت عذاب جہنم کے اندر منافقین کو ہوگا، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ تو جہنم کے اندر بھی درجات ہیں، ایسا نہیں کہ جہنم کا سارا طبقہ ایک جیسا ہے۔ تو اس میں ابو طالب رہیں گے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وفات کے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، اس لیے وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، لیکن ان کے جہنم کے اندر رہنے کے باوجود بھی عذاب کے اندر ہلکا پن رہے گا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس موجود ہے کہ ایک داعی کو اور ایک عالم دین کو ہمیشہ اللہ کی دین کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے اور کبھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی محنت کی، آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وفات کا وقت آیا تب بھی ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی کہ ممکن ہے ایسے موقع پر اسلام قبول کر لیں۔ تو آپ ہر وقت اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے اور اس طریقے سے ایسے اوقات کا باقاعدہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے، جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک بچہ یہودی کا غلام تھا، بچہ تھا یہودی کا، اور بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی آپ نے عادت کی، اس پر کلمہ پیش کیا، اسلام لانے کی دعوت پیش کی۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بچے نے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ میرے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، میرے اوپر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ورنہ اگر آپ کسی سے جہنم سے بچاتے تو ابو طالب کو بچاتے، کیونکہ ابو طالب نے آپ کی بڑی مدد کی، آپ کا بڑا ساتھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ان سے اسلام سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی لوگ ایسے ہوتے ہیں یا جو دعوت کے میدان میں کہ ہم دعوت دیتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں، رشتہ داروں میں ایسے ہیں۔ تو یقیناً یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی ایک بندے مومن کو، ایک داعی کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے لیے دعوت کا کام کرے۔ ہو سکتا ہے آخر موقع پر اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی توفیق دے دے، یا شرک اور بدعات اور خرافات پر رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہدایت دینا، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ایک اور آیت نازل فرمائی تھی، یہ تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہیں اسے توفیق نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن امیہ جو ابو طالب کی وفات کے وقت موجود تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو جہل تو بدر میں مارا گیا، کفر کی حالت میں مارا گیا، جہنم رسید ہوا، لیکن عبداللہ بن امیہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جنہوں نے ابو طالب کو منع کیا
کہ کیا اپنے والد کا اور اپنے دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اس نے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ہمارے نبی کی خواہش یہ تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کرے۔ آپ کی بڑی تمنا و خواہش تھی، اور اس کے لیے ہمیشہ انہیں دعوت بھی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی، ہدایت دینا، توفیق دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت لوگوں کو رہنمائی کرنا، لوگوں کو راستہ دکھانا، ان کے درمیان دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، صحیح راستہ بتانا۔ یہ کام اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دیا، علماء کو دیا۔ جس کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ ہر کام دنیا میں اللہ کی توفیق کے بعد ہی ہوتا ہے، وما توفیقی الا باللہ، ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے توفیق دے، جس کو چاہے توفیق نہ دے۔ تو یہ توفیق جسے ہدایت کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، آپ اپنے چچا کو اسلام کی توفیق دے دیتے، یا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو توفیق دے دیتے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملی۔ تو توفیق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور انسان کی خواہش سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ کے اوپر لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے، بیان کر دینا ہے۔ ہدایت دینا، توفیق دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اور آیتوں میں ہدایت کی نسبت اپنے نبی کی طرف کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے رہے ہیں۔ تو یہاں ہدایت سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر ہدایت سے۔ اور جن آیتوں میں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے، ان آیتوں میں ہدایت سے مراد توفیق دینا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ ہمارا کام، انبیاء علماء کا کام لوگوں کو صحیح راستہ بتانا ہے، صحیح راستہ دکھا دینا ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات، یہ سنت، یہ فلاں چیز ہے، یہ صحیح عمل ہے، یہ ناجائز عمل ہے، یہ علماء کا کام بتا دینا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، یہ کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہوا کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی، اس یعنی بائیکاٹ سے جو 3 سال تک جاری رہا، اسے نکلنے کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دوسری اور پریشانی آئی، وہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وفات کے 2 یا 3 ماہ بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کی وفات کے 2-3 مہینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عظیم خاتون تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا، اور انہوں نے اپنا پورا مال دین کے اشاعت کے لگا دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی گراں قدر نعمت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور رنج و علم کی داستان میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتی تھیں، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی رہی، غمگساری کرتی رہی۔ اسی لیے ان کی وفات پر انہیں صدمہ پہنچا۔ یقیناً صدمہ پہنچتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں۔ ان کی فضیلت کی بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آپ کی پہلی بیوی ہیں، اللہ نے ساری اولاد آپ کو انہیں سے عطا فرمائی، جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں، خیر النساء مریم و خیر النساء خدیجہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت مریم ہیں اور خدیجہ ہیں۔ آپ نے باقاعدہ ان کی فضیلت بیان کی، اور اس طریقے سے کہا جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبک من نساء العالمین، کہ دنیا کی عورتوں کے سے تمہیں 4 عورتیں کافی ہیں۔ مریم ابنت عمران، یعنی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں،
وہ خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی زوجہ تھی، وہ فاطمہ بنت محمد یعنی ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ آسیہ امرات فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ تو آپ نے باقاعدہ ان کی فضیلت بیان کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 لکیریں کھینچی، قال تدرون ما ھذا، تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فقالوا اللہ رسول عالم، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افضل نساء الجنہ، جنتیوں میں، جنتی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 ہیں۔ کون کون؟ خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ کی زوج مطہرہ خدیجہ جو آپ کی پہلی بیوی، وہ فاطمہ بنت محمد، وہ آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، آسیہ مزاحم کی بیٹی یعنی آسیہ فرعون کی بیوی، وہ مریم ابنت عمران، اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی جو عورتیں ہیں ان میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو جو ہے صحیح قرار دیا۔ تو بڑی عظیم خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عظمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کافی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ میرے اوپر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے اپنے مال سے نوازا، کیونکہ بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا مال انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگا دیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد بخشی، اور دوسری بیویوں سے مجھے کوئی اولاد اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ آپ کو ایک اور بیٹا پیدا ہوا، لیکن آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ سے مدینے کے اندر، ورنہ آپ کی جو اور بیویاں تھیں 11 بیویوں سے آپ نے شادی کی، لیکن صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اولاد ہوئی۔ 4 بیٹے اور 3 بیٹے اور 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ایک بیٹے جو تھے ابراہیم جو مدینہ کے اندر پیدا ہوئے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طریقے سے خدیجہ کی منقبت اور فضیلت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی بہت اہم ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے گرچہ خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھے سب سے زیادہ غیرت انہی سے تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے شادی کیا، لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھے سب سے زیادہ غیرت انہی سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کا ذکر کرتے تھے، بکری ذبح کرتے تو اس کے کئی حصہ کر دیتے، پھر آپ اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے۔ میں غیرت میں آ کر کبھی کبھار یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ کے سوا دنیا میں آپ کی اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مناقب بیان کرتے اور کہتے مجھے صرف انہی سے اولاد ہوئی، مجھے صرف انہی سے اولاد، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان حدیثوں سے اور ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی باکمال اور بڑی ہی عظیم خاتون تھیں، اور اپنی دولت کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اس لیے یہ بڑے مناقب انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوئے۔ تو یہ 2 واقعات پیش آئے بائیکاٹ کے بعد کے مورخین اور سیرت نگاروں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا ہے، حالانکہ غم کا سال قرار دینا صحیح نہیں ہے، غم کا سال قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ جو پرانے مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کے یہاں یہ چیز نہیں ملے گی۔ بعد کے جو مورخین ہیں انہوں نے اسے غم کا سال قرار دیا۔ انہیں میں سے علامہ سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی کتاب اس موضوع پر بے حد اہم ہے اور ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، لیکن اس کتاب کے اندر بھی بہت ساری چیزیں قابل ملاحظہ ہیں، قابل گرفت ہیں۔ انہی میں سے یہ چیز بھی ہے کہ انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا ہے، اور بھی مورخین نے قرار دیا۔ اسے غم کا سال قرار دینا قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے اور اس وقت پر اسے موت آئے گی۔ یقیناً انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے غم کا سال قرار دینا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔
مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے درجات کی بلندی کے لیے تکلیفیں آتی، مصیبتیں آتی، انسان بیمار ہوتا ہے، قریبی کی وفات ہوتی ہے، کسی اور مصیبت میں ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں ہوتا ہے، اور کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور ہر حال میں اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے باعث بصارت ہوتی ہے، اور یہ خوشخبری والی چیز ہوتی ہے، باعث سعادت ہوتی ہے۔ تو یہ اگرچہ تکلیف کی بات تھی، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے تکلیف کے، لیکن آپ نے اس کو غم کا سال نہیں قرار دیا۔ غزوہ احد جس میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار، ان کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا گیا، قتل کیا گیا ان کو، لیکن آپ نے اس سال کو غم کا سال نہیں قرار دیا کہ غم کا سال۔ اس طریقے سے آپ کی زندگی میں مدینہ جانے کے بعد رول، زکوان اور عشیہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کچھ صحابہ کو بھیجیے کہ وہ ہمیں دین کی تبلیغ کریں، دین کی دعوت دیں، ہمیں سکھائیں دیں۔ آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، 70 صحابہ کرام قرہ تھے، حفاظ تھے، عالم دین تھے، کیونکہ دین کی دعوت عالم کرتا، جاہل نہیں کرتا۔ دین کی دعوت علماء کی ذمہ داری، جہلاء کی نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کا علاج کرنا ڈاکٹر کرتا ہے، عام انسان علاج نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو بیماری اور پھیلے گی، موت ہوگی۔ تو دین کی دعوت علماء کی ذمہ داری، جو علماء ہیں، اہل علم ان کی ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی مجلسوں میں شریک ہوں، سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، اور جو ہے لیکن دعوت دینا، بلانا دین کی طرف، یہ علماء کا کام۔ تو آپ نے علماء کو بھیجا، انہوں نے بدعہدی کی، خیانت کی، اور راستے میں جا کر کے آپ نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، تمام صحابہ کو شہید کر دیا انہوں نے جن کو آپ نے بھیجا تھا۔ کتنی بڑی مصیبت اور آفت تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ایک مہینے تک ان پر بد دعا فرمائی، ایک مہینے تک ان پر بد دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یعنی جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان قبیلوں پر، لیکن آپ نے اسے غم کا سال نہیں قرار دیا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی کتنی بڑی مصیبت تھی، کیا اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا؟ کہ ابو طالب کی وفات اور خدیجہ کی وفات حضرت اللہ کے رسول کی وفات سے بڑھ کر کے کسی نے اس کو غم کا سال نہیں قرار دیا جس سال ہمارے نبی کی وفات ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ آپ کی وفات کے بعد کتنے لوگ مرتد ہو گئے، مکہ، مدینہ اور طائف، 3 بستیوں کو چھوڑ کر کے تمام لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن کیا اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا؟ ایسے ہی جس جنگ کے اندر بڑے بڑے قرہ شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ بھائی سارے قرہ شہید ہو رہے ہیں، قرآن لکھ لیا جائے اور جو ہے جمع کر دیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو لوگوں کے سینے کے اندر محفوظ ہے، کیونکہ وہ الگ الگ جمع تھا، ایک جگہ نہیں تھا، اکٹھا کرنے کے لیے کہا انہوں نے، اور کہا کہ لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لکھ لیا جائے۔ تو یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، تو کسی بھی سال کو غم کا سال قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے اسے غم کا سال قرار دینا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض مورخین نے اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اور ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جب تک آپ ابو طالب موجود تھے، قریش کے سردار تھے، انہیں ہچکچاہٹ ہوتی تھی اور ان کے مقام مرتبے کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے ظلم اور زیادہ دینا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد دوسری خاتون ہیں جن سے آپ نے شادی کی۔ یہ عمر دراز تھیں اور یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی حبشہ کی طرف، اور ان کے شوہر جن کا نام تھا سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھے وہ۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ حبشہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اور بعض تاریخی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نہیں، مکہ آنے کر کے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عدت گزر جانے کے بعد 4 مہینہ 10 دن جو عدت ہوتی ہے، اس عدت کے گزر جانے کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں، اور چونکہ ان کی عمر زیادہ تھی تو چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ کون؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر دراز تھیں
تو جب آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو مدینہ کے اندر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی تھی۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کو 3 بڑے دور میں مورخین نے تقسیم کیا ہے، 2 بڑے دور میں۔ پہلا دور مکی دور، دوسرا مدنی دور۔ مکی دور کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت جو 3 سال تک تھا، نبوت کے 3 سال تک 3 سال تک آپ نے لوگوں کو خفیہ خاموشی سے دعوت دی۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے جو 7 سال تک قائم رہا، نبوت کے 4تھے سال سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال کے آخر تک، اور اس مرحلے کو کہا جاتا ہے مکے کے اندر اعلانیہ دعوت۔ تو دوسرا جو مرحلہ آپ کی دعوت کا مکے کے اندر، یہاں پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی دعوت کا تیسرا مرحلہ مکے کے اندر وہ یہ تھا کہ مکہ سے باہر اسلام کی دعوت دینا۔ ابھی آپ کی ساری دعوت مکے کے اندر تھی، مکے کی گلیوں میں، مکے کے لوگوں کے اندر، اور دعوت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کے بعد پھر دور کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس طریقے سے دعوت کے اندر توسیع ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے اپنے لوگوں کو دعوت دیا، قریبی رشتہ داروں کو، پھر مکے والوں کو دعوت دیا، اس کے بعد پھر نبوت کے 11ویں سال یا نبوت کے 10ویں سال کے آخر میں آپ طائف گئے، اور پھر مکہ کے آس پاس کی جو بستیاں اور آبادیاں ہیں، جو شہر تھے، قصبے تھے، وہاں آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ اور یہ مرحلہ 3 سال تک تھا، کیونکہ مکی دور 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ 3 سال خفیہ دعوت، 7 سال مکے کے اندر اعلانیہ دعوت۔ یہ تقسیم یاد رکھیں تو اللہ کے رسول کی زندگی جو مکے کے اندر گزری ہے دعوت کی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 3 سال آپ نے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر دعوت دیا، اور اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ انسان اگر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پر لوگ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، اور وہاں توحید سنت والے نہیں ہیں، تو انسان خفیہ دعوت دے، انفرادی ملاقات کرے، کیونکہ اگر اعلانیہ آپ دعوت دیں گے تو سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، دعوت کے میدان میں بھی، ہر میدان میں آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ نے 3 سالوں تک باقاعدہ خفیہ خاموشی کے ساتھ دعوت دی۔ اس کے بعد 7 سال تک آپ نے مکے کے اندر اعلانیہ دعوت دی۔ اس کے بعد 3 سالوں تک آپ نے مکے کے آس پاس کی جو آبادیاں تھیں وہاں آپ نے دعوت دی۔ کتنے ہو گئے؟ 13 سال۔ تو مکی جو دور ہے 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے۔ تو آپ کی دعوت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی دعوت کا جو تیسرا مرحلہ ہے انشاءاللہ اسے آپ کے سامنے بیان کریں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تیسرے مرحلے کے آغاز سے پہلے میں کچھ ایسے نکات آپ کے سامنے پیش کروں کہ مکے کے اندر اتنا سارا ظلم ہوتا تھا، اس پر صحابہ کرام نے صبر کیا، کیا عوامل تھے، کیا اسباب تھے جس کی بنا پر انہوں نے صبر کیا، اور ایک بھی واقعہ اسلام سے ارتداد کا پیش نہیں آیا۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی کہ کوئی مرتد ہو گیا ہو، ظلم ہو رہا ہے، ستائے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہیں، ان تمام کے باوجود بھی جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اسلام دن بدن بڑھتا ہی جاتا تھا، اسلام کم نہیں ہوتا تھا۔ کیا اس کے عوامل تھے، کیا اسباب تھے، یہ انشاءاللہ آنے والے درس آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو ختم کروں یہ بھی بتا دوں کہ دین کی دعوت اور اس کی اشاعت میں جہاں مردوں کا کردار ہے وہیں خواتین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ مشعل راہ ہیں، اور ہماری خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اسلام کی اشاعت میں سب نے قربانی دی ہے، جہاں مردوں نے قربانیاں دی وہیں عورتوں نے بھی دی، جہاں بوڑھوں نے قربانیاں دی وہیں بچوں نے بھی دی، جوانوں نے بھی دی ہے۔ سب کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سیرت پاک کو اپنانے کی توفیق دے، آپ کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے اخلاق اور سیرت کو حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر بیان کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین
جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔